ایک یہ کویشچن کیا گیا تھا کہ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے کتنا سونا چاندی ہو، اگر یہ ایک چیز سے نصاب پورا نہیں ہو رہا، مختلف قسم کا مال ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ سب سے پہلے دیکھیں، سمجھ لیں کہ نصاب کسے کہتے ہیں۔ نصاب اصل میں ایک وزن کا یا ایک مقدار کا اسٹینڈرڈ ہے جو شریعت نے مقرر کیا ہے کہ اگر اتنا ہوگا تو زکوٰۃ بنے گی، اگر یہ نہ ہو تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس میں سونے کے لیے 7.5 تولہ سونا، یہ اس کا اسٹینڈرڈ ہے یا نصاب ہے۔ اگر چاندی ہو تو 52.5 تولہ چاندی کم از کم ہوگی تو زکوٰۃ بنے گی، اس سے کم ہے تو نہیں۔ اگر آپ کے پاس کیش ہے تو پھر 52.5 تولہ چاندی کے برابر دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کیش ہے کہ نہیں۔ جیسے آج کل 45,000 50,000 کی 52.5 تولہ چاندی تقریباً آ جائے گی۔ ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں کیونکہ سونے اور چاندی کے ریٹ اوپر نیچے ہوتے ہیں، تو یہ مقدار بھی رقم کی آگے پیچھے ہوگی۔ تو اتنا کیش ہو آپ کے پاس، یا پھر مال تجارت جو آپ نے بیچنے کی نیت سے کوئی پلاٹ وغیرہ لیا تھا، یا آپ نے کوئی میٹیریل لیا ہے، اس سے کوئی پروڈکٹ تیار کر کے آپ بیچیں گے، یا اس میٹیریل سے پروڈکٹ تیار کر لی ہے وہ آپ کے پاس ہے، یہ شاپ میں آپ کے مال ہے، یہ مال تجارت کہلائے گا۔ اس کی بھی مالیت کم از کم 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوگی تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو اگر آپ کے پاس سونا ہے 1 تولہ سونا اور کوئی مال نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ 14 تولہ چاندی ہے اور کوئی مال نہیں ہے، نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے پاس 20-30 ہزار روپے ہیں اور دوسرا کوئی مال نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی دکان میں 10,000 کا مال ہے، اس سے زیادہ کا نہیں، تو یہ 52.5 تولہ چاندی تک نہیں پہنچا، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر 2-3 قسم کے مال ہوں، کسی ایک سے نصاب پورا نہیں ہو رہا تو کیا کریں؟ مثلا 1 تولہ سونا، تھوڑی سی چاندی، تھوڑا سا کیش، مال تجارت کچھ بھی نہیں، تو اس صورت میں فقہا نے فرمایا کہ ان سب کو مکس کریں گے، یعنی سونے کی آپ موجودہ قیمت نکال لیں، وہ ریٹ لکھیں، چاندی کی قیمت معلوم کریں اور اس کے وزن کے اعتبار سے لکھ لیں، کیش اس میں ایڈ کریں۔ اب یقینی سی بات ہے کہ 1 تولہ سونا 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ کا ہی، آج کل تو 90 سے ابو چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مختلف مال آپ کے پاس ہیں اور ان کو ملانے سے 52.5 تولہ چاندی کی رقم بنتی ہے یا اس سے زیادہ کی، تو زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اس لیے ہر ایک اپنا اپنا حساب اچھی طریقے سے کرے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خاتون ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے پاس 10 تولے سونا ہے اور کچھ ان کے پاس پیسہ بھی ہے، اور 1-2 شاپس ہیں جو کرائے پر چل رہی ہیں، اور ان کے 2 بیٹے ہیں، جوان ہیں لیکن کماتے نہیں ہیں، کام پر نہیں جاتے ہیں۔ تو یہ ان بہن پر جو ان کے پاس 10 تولہ سونا ہے اور دیگر مال ہے، اس پہ ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں؟ کیونکہ بس تھوڑی بہت ارننگ سے گزارا کر رہی ہیں، اور کیا یہ دوسروں سے زکوٰۃ لے سکتی ہیں کہ نہیں لے سکتی؟ دیکھیں اچھی طرح سمجھیں، جب آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمیں نصاب دیکھنا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو زکوٰۃ لینی ہے تو اس کا اصول بس یہ ہے کہ جو آپ کی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں ان کو پہلے ہٹا دیں۔ مثلا مکان ہے، کپڑے ہیں، برتن ہیں، فریج ہے، آپ کا AC ہے، واشنگ مشین ہے، سواری ہے، آپ کی اسکوٹر ہے، یہ کار بھی اگر آپ یوز کرتے ہیں، ان کی مالیت کا اعتبار نہیں ہوتا، زکوٰۃ لینے کی بات کر رہا ہوں، ان کو ہٹا دیجئے۔ اب جو اضافی سامان ہے، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہے تو پھر یاد رکھیں کہ آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بہن کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور کوئی مال نہیں ہے، کیا وہ زکوٰۃ لے سکتی ہیں؟ تو نہیں لے سکتی، کیونکہ 1 تولہ سونا 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ مالیت کا ہوتا ہے، لہٰذا یہ زکوٰۃ کی مستحقہ نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں تو ہم ان کو غریب کہتے ہیں، لیکن ہم معاملہ کر رہے ہیں شریعت کے اعتبار سے۔ شریعت ایسے شخص کو غنی مانتی ہے، شرعی فقیر نہیں مانتی ہے، لہٰذا ان پر زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہوگا۔ اب جب 1 تولہ کا میں نے یہ حساب بتایا تو یہاں تو 10 تولہ سونا ہے، تو بالکل ان بہن پر زکوٰۃ دینا بھی واجب ہے، کیونکہ کم از کم 7.5 تولہ سونا ہو تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، تو 10 تولہ ہے تو ہر سال اس کا حساب کر کے 10 تولہ کا، اور دیگر اگر کیش وغیرہ اضافی ان کے پاس رکھا ہوا ہے اس کو بھی اس قیمت کے ساتھ ایڈ کر کے 2.5% ان کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اور جب یہ خود زکوٰۃ نکالنے کے قابل ہیں تو بالکل نہیں لے سکتی ہیں۔ اب اگر آپ یہ سوچیں جی بیوہ ہیں اس لیے ہم دے دیں، بیوہ ہونا زکوٰۃ لینے کے جواز کی دلیل نہیں ہے۔ شرعی فقیر ہونا یا غنی ہونا، یہ ہے اصل مسئلہ، یہ ہے اصل بنیاد، یہ اسٹینڈرڈ ہے۔ لہٰذا یہ بہن چونکہ شرعی فقیرہ نہیں ہے، لہٰذا ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، اگر دیں گے تو ادا نہیں ہوگی، اور اگر یہ بہن زکوٰۃ لیں گی تو شدید گناہ گار ہوں گی، کیونکہ دوسروں کی زکوٰۃ ضائع کرنے کا سبب بنے گی۔ اللہ نے ان کو بہت دیا ہے، خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیں۔ یہ مال بھی کس نے دیا؟ ہمیں اللہ نے دیا۔
جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ عنایت فرماتا ہے۔ تو اس لیے ان بہن پر زکوٰۃ لازم ہے اور یہ زکوٰۃ کسی سے لے نہیں سکتی ہیں۔ کسی نے اور پوچھا تھا کہ کیا زکوٰۃ کے روپے سے مدرسے کے اسٹوڈنٹ کو کتاب وغیرہ دلوا سکتے ہیں؟ بالکل دلوا سکتے ہیں، اور ایک اصول بس یاد رکھیے گا، جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ دینا کیش کی صورت میں ہو یہ لازم نہیں ہے۔ آپ دوا کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں، آپ کتابوں کی شکل میں دے سکتے ہیں، لباس کی شکل میں دے سکتے ہیں، راشن کی شکل میں دے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب آپ کیش دیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ 40,000 50,000 ہم نے جو 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ آپ کو بتایا اس اعتبار سے آپ حساب کتاب کر کے دے دیں گے۔ لیکن جب آپ مال کے ذریعے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ایک ہوتی ہے اس کی قیمت خرید اور ایک ہوتی ہے اس کی قیمت فروخت۔ مثال کے طور پہ میں ایک دوا خریدتا ہوں 1,000 روپے کی، لیکن ابھی اگر میں جا کے مارکیٹ میں کہتا ہوں میں دوا بیچنا چاہتا ہوں، کتنے کی بکے گی؟ فرض کر لیں، کہتے ہیں 900 روپے کی ہم لوگ لیں گے، تو بس اس کی جب زکوٰۃ کی قیمت، اس کی ویلیو جب آپ اس کو لکھیں گے تو 900 روپے ہوگی۔ مطلب اب آپ نے کتاب لی، 5,000 کی کتابیں لے لیں، دینی طالب علم کو بالکل آپ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کی نیت سے یہ زکوٰۃ ادا ہوگی، لیکن پہلے تھوڑا سا آپ کو اندازہ کرنا ہوگا کہ یہ 5,000 کی کتابیں اگر ابھی میں بیچتا ہوں تو کتنے کی بکیں گی۔ فرض کر لیں جیسے آپ نے لی قیمت بڑھ گئی اور آپ نے اندازہ کیا 6,000 کی بکیں گی تو 6,000 زکوٰۃ ادا ہوگی۔ لیکن اگر آپ یہ گمان کرتے ہیں، آپ نے 2-3 سے معلوم کیا، انہوں نے کہا جی 4,500 سے زیادہ کی کتابیں نہیں بکیں گی، تو آپ کی زکوٰۃ 4,500 ادا ہوگی، 5,000 نہیں۔ یہی دواؤں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جتنے کی آپ نے دوا لی وہ اس کی قیمت نہیں دیکھیں گے کتنے کی لی، بلکہ اگر بیچیں تو کتنے کی ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، کسی نے پوچھا کہ ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہوا تھا، اب وہ شخص تنگ دست ہو گیا اور ہمارا قرض ادا نہیں کر سکتا، تو کیا ہم اس قرضے میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ نہیں ہوگی۔ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، شرعی فقیر کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اس وقت زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے، یا پھر آپ کسی کو وکیل جیسے بناتے ہیں، یار یہ فلاں جگہ ادارے میں دے دینا، فلاں جگہ زکوٰۃ دے دینا، تو اس وکیل کو دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے۔ یا بعضوں کے زیڈ اکاؤنٹس ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا وہ زکوٰۃ کا مال علیحدہ کرتے ہیں، پھر مستحق آتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، اس وقت زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے۔ لہٰذا جب آپ نے قرضہ دیا اس وقت زکوٰۃ کی نیت تھی نہیں، اور جب تھی نہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس میں شرعی ہیلہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسے جیسے 1,00,000 روپے دیے ہوئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور قرض بھی واپس مل جائے، تو آپ اسے 1,00,000 زکوٰۃ کے طور پہ دے دیں، وہ لے لے گا، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب آپ کہیں میرا قرضہ دے دیں، وہ 1,00,000 آپ واپس لے لیں، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور یہ پیسہ بھی آپ کے پاس آ جائے گا۔ ایک کسی نے پوچھا ہے کہ گفٹ میں ملے ہوئے پلاٹ کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں جیسے ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں سمجھایا تھا کہ اگر کوئی پلاٹ وغیرہ ہوتا ہے، آپ نے اس کو صرف تجارت کی نیت سے لیا ہو تو اس پر سال بسال زکوٰۃ بنے گی، یعنی انویسٹمنٹ کی نیت سے اگر لیا ہے۔ اور اگر انویسٹمنٹ کی خالص نیت نہیں ہے، مثال کے طور پر بعض اوقات ہم پلاٹ لیتے ہیں کہ اگر اس کے اچھے ریٹ مل گئے تو بیچ دوں گا ورنہ اپنا گھر بنا لوں گا،